اعتقاد میں ابلیسات ابلیس ابو عبداللہ رملی بیان کرتے ہیں، ابو حمزہ نے ترسوس کی جامع مسجد میں گفتگو کی۔ ابو حمزہ کے بارے میں جان لیتے ہیں، یہ کون ہے؟ ابو حمزہ سے مراد محمد بن ابراہیم بغدادی الصوفی ہیں، جو 269 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ ان کا تذکرہ حلیۃ الاولیاء جلد 10 صفحہ 321 میں موجود ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلہ جلد 13 صفحہ 166 میں اس کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہے۔ یہ ابو حمزہ کی کجیاں اور فضولیات ہیں۔ ابو حمزہ نے ترسوس کی جامع مسجد میں گفتگو کی، لوگ ان کی طرف لپکے آئے۔ ایک روز کی بات ہے کہ وہ محو کلام تھے کہ اچانک مسجد کی چھت پر ایک کوا بولا۔ اس پر ابو حمزہ فوراً چلا اٹھے اور یوں بولے، لبیک لبیک۔ تب لوگوں نے انہیں زندیقیت کی جانب منسوب کیا اور یوں کہنے لگے، حلولی ہے، زندیق ہے، ملحد اور بے دین ہے۔ جامع مسجد کے دروازے پر اس اعلان کے ساتھ ان کا گھوڑا بیچا گیا کہ یہ ایک زندیق اور بے دین کا گھوڑا ہے۔ دیکھیے، اسے امام ابو نعیم نے حلیہ جلد 10 صفحہ 321 میں ذکر کیا ہے۔ ابو بکر فرغانی بیان کرتے ہیں، ابو حمزہ جب بھی کسی کو بولتے ہوئے سنتے تو کہتے لبیک لبیک۔ تب لوگوں نے انہیں حلولی قرار دے دیا۔ سراج نے کہا ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حلولیہ جماعت کے ایک گروہ کا اللہ عز و جل کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ اس نے کچھ اجسام کو منتخب فرما لیا ہے اور ان میں ربوبیت کے معنی کے ساتھ حلول فرما لیا ہے، اور ان اجسام سے بشریت کے معنی کو زائل فرما دیا ہے، اور ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھا جائے، اور ان میں سے بعض تو اچھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے حلول کر آنے کے بھی قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں، مجھے اہل شام کی ایک جماعت کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ دنیا میں دل کے ساتھ دیدار الہی کا اسی طرح دعویٰ کرتے ہیں جس طرح آخرت میں آنکھوں سے دیدار ہوگا۔ سراج نے یوں بھی کہا ہے کہ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ ابو الحسین نوری کے متعلق غلام خلیل نے یہ گواہی دی ہے کہ اس نے انہیں کہتے ہوئے خود سنا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق رکھتا ہے۔ نوری کا کہنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور عشق و محبت سے زائد بھی نہیں ہے۔ قاضی ابو یعلا نے کہا ہے، حلولیہ فرقہ اس جانب گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی عشق کرتا ہے۔ یہ بات 3 وجہ سے جہالت پر مبنی ہے۔ نمبر 1، نام کے اعتبار سے، کیونکہ لفظ عشق اہل لغت کے ہاں صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے نکاح ہو سکے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کی صفات ہمارے ہاں منقول شدہ ہیں۔ وہ محبت تو کرتا ہے، لیکن یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عشق کرتا ہے۔ نمبر 3، اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے؟ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں، عمر مکی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میں حسین بن منصور کے بارے میں بتا دوں، یہیں پہ بتا دیتا ہوں۔ اس سے مراد حلاج ہے، جسے زندیقیت اور بے دینی کے سبب قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا نام حسین بن منصور بن محمی الحلاج ہے یا مغیث ہے۔ اس کا جد اعلیٰ فارس کا مجوسی تھا۔ یہ اجلہ صوفیہ کی جماعت مثلا جنید، نوری اور مکی وغیرہ کا ساتھی رہا ہے۔ اکثریت نے اس کی تردید کی ہے اور بعض نے اسے قبول کیا تھا۔
جنہوں نے اس کی نفی و تردید کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اس کے افعال میں شعبدہ بازی اور اس کے عقائد میں زندیقیت نمایاں ہے۔ بہرحال لوگ اس کے معاملے میں گوں مگوں اور شش و پنج کا شکار ہی رہے ہیں۔ رہا معاملہ فقہائے کرام کا، تو سبھی نے اس کے حلولی باتیں کرنے کے باعث اور اللہ تعالیٰ سے اتحاد کرنے کے باعث اس کے قتل پر اجماع کیا تھا، اس لیے کہ یہ اہل انحراف اور کجرو میں سے ہو گیا تھا۔ صوفیہ میں سے بہت سے اس کے اشعار اور اس کی گفتار کی شیرینی سے فریب خوردہ ہیں۔ اسے 309 ہجری میں سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 132 سے 144 تک پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ عمر مکی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میں حسین بن منصور حلاج کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں سے تلاوت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس نے میری قرات سنی تو بولا، اس طرح کی کلام کہنا میرے لیے بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے ملنا چھوڑ دیا، یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام تم بھی بنا کر دکھا دو، اور تم نہیں کر سکتے تو سب مل کر یہ کام کرو۔ یہ زندگی کہتا ہے اس طرح کا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اسے ملنا چھوڑ دیا۔ ابو القاسم غازی کی اسناد سے یوں منقول ہے، کہتے ہیں ابو بکر بن ممشاد نے کہا، ہمارے ہاں دینور میں ایک آدمی آیا جس کے پاس گھوڑے کو دانا کھلانے والا ایک تھیلا سا تھا۔ وہ شب و روز کی کسی گھڑی میں بھی وہ تھیلا اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے ایک بار اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں حلاج کے نام کا ایک خط موجود تھا، جس کا عنوان یہ تھا، رحمان رحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔ غور سے سمجھیے گا، حلاج کے نام خط تھا، اس میں لکھا تھا رحمان رحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔ چنانچہ یہ خط بغداد بھیجا گیا اور پھر حلاج کو حاضر کر کے یہ خط اس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بولا، یہ میرا خط ہے اور میں نے بذات خود اسے تحریر کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، قبل ازیں تو نبوت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اب تو نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کرنا شروع کر دیا؟ تو کہنے لگا، میں ربوبیت کا دعویٰ تو نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ہمارے نزدیک عین الجمع ہے، یعنی بندہ اور اللہ دونوں ایک ہیں، اس کا لکھنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، بس اس میں میرا ہاتھ تو ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ حلاج کے الفاظ ہیں۔ پھر حلاج سے یہ دریافت کیا گیا، کیا تیرا کوئی اور بھی ہم خیال اور ہم نوا ہے؟ تو بولا، جی، ابن عطا، ابو محمد جریری اور ابو بکر شبلی کے بارے میں بتا دوں ڈیٹیل تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان کے نام کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ یہ سامرا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا ماموں اسکندریہ میں نائب السلطنت تھا۔ شبلی نے خبر النساج کے ہاتھوں پر توبہ کر لی تھی۔ ان کا سن وفات سن 334 ہجری ہے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 215۔ ابو بکر شبلی پھر بولا، ابو محمد جریری اور ابو بکر شبلی تو خود کو چھپائے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اظہار کرنے والا ہے تو وہ صرف ابن عطا ہی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس باطل عقیدے کو کھول کر بیان کرنے والا ہے تو وہ ابن عطا ہے۔ اس کا نام احمد بن محمد بن عطا الادبی ہے۔ اس نے یوسف القطان اور مفضل بن زیاد وغیرہ سے حدیث بیان کی ہے، اور یہ حلاج کے بعض غلط عقائد سے موافقت رکھتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس پر حلاج کا معاملہ مشتبہ ہوا، لیکن بعد میں اس نے اس کی موافقت کا اعلان کیا تھا۔
جس پر اسے سزا دی گئی تھی۔ یہ سن 309 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ ملاحظہ فرمائے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 144۔ چنانچہ جریری کو طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو وہ بولے اس بات کا قائل تو کافر ہے، اس بات کا قائل تو کافر ہے، جو ایسا بولتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ شبلی سے بھی یہی دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا جو ایسی بات کہتا ہے اسے نظر بند کر دیا جائے۔ جب ابن عطا سے حلاج کی اس بات کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی بالکل وہی بات کہی، پھر یہی بات حلاج کے قتل کا سبب بن۔ ابو عبداللہ بن خفیف سے مندرجہ ذیل اشعار کے معنی پوچھے گئے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ناسوت یعنی عالم بشریت اور عالم مادی نے اس کے درخشاں عالم الوہیت کی چمک دمک کے رازوں کو ظاہر کر دیا۔ پھر وہی ذات اپنی خلقت میں ایک کھانے پینے والے شخص کے روپ میں کھل کر عیاں ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کی مخلوق نے اسے اتنے قریب سے مشاہدہ و معائنہ کر لیا ہے جیسے کہ ایک ابرو دوسرے ابرو کو قریب تر مقام سے دیکھتا ہے۔ یہ اشعار کا ترجمہ ہے۔ تو شیخ نے جواب دیا ان ابیات و اشعار کے کہنے والے پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ عیسیٰ بن فورق نے کہا ہے یہ اشعار حسین بن منصور حلاج کے ہیں، تو فرمانے لگے اگر تو یہی اس کا اعتقاد تھا تو وہ کافر ہے، وگرنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے نام سے ان اشعار کو منسوب کر دیا ہو۔ تمام علماء عصر نے حلاج کے قتل کے جواز پر اتفاق کر لیا تھا۔ سب سے اولین آدمی جس نے اس کے خون بہانے کو حلال قرار دیا ابو عمرو القاضی تھے۔ بعد میں دیگر علماء کرام ان سے موافقت کرتے چلے گئے۔ صرف ابو العباس بن سریج نے اس کے متعلق سکوت اختیار کیا تھا اور یوں کہا میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ علماء امت کا اجماع خطا سے محفوظ دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کلی طور پر ہر گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ فرما لیا ہے۔ جس طرح یہاں پر ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو مجھے یہ نہیں ملی، ویسے امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ نمبر 1288 میں ابو بصرہ، ابو مالک اشعری، ابن عمر، انس اور ابن عباس وغیرہ سے ذکر کی ہیں۔ طبرانی نے الکبیر میں 13623، 13624 اور ترکی سے عمرو بن دینار ان ابن عمر روایت کی ہے۔ حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 218 میں لکھا ہے اسے طبرانی نے 2 سندوں سے روایت کیا ہے، اس میں سے ایک سند کے رجال ثقہ ہیں ما سوائے مرزوق مولا علی طلحہ کے، اور وہ بھی ثقہ ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بکر بن داؤد فقی اصبہانی کہتے ہیں اگر تو اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہوا کلام برحق ہے تو جو باتیں حلاج کرتا ہے وہ باطل ہیں۔ اس سے مراد ابن الفقی اور ماہر فنون و علوم تھے۔ اس کی کتاب الزہرہ نامی ایک کتاب بھی ہے۔ ابن جوزی رحم اللہ نے فرمایا ہے یہ ایک بچے کے پیار میں مبتلا ہو گیا تھا، اس نے اپنی عفت اور دین کو اس کی محبت میں استعمال کیا، پھر زندگی بھر اس کی یہی حالت رہی، حتیٰ کہ اس کی محبت ہی اس کی وفات کا سبب بنی۔ اس کے متعلق یہ قول زبان زد عام تھا کہ وہ پاک دامنی کی شرط کے ساتھ اظہار عشق کا قائل تھا۔ یہ مادہ رمضان 397 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 110-111۔ وہ پھر انتہائی سخت گیر تھا، صرف اپنی جہالت اور فقہ اعظام کے اجماع و اتفاق
کی بے پرواہی کرنے کے باعث صوفیہ کی ایک جماعت حلاج کی طرف دار بن گئی تھی۔ ابراہیم بن محمد نصر آبادی بیان کرتے ہیں، اگر انبیاء اور صدیقین کے بعد کوئی آدمی موحد ہو سکتا ہے تو وہ حلاج ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے دور کے اکثر قصہ گو اور ہمارے زمانے کے اکثر صوفیہ کا شریعت سے بے علمی اور معرفت نقل سے دوری رکھنے کے باعث یہی حال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جاہلوں کو طلا کما کرنے میں مددگار ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں۔ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔